درست ہو کہ اللہ کے لیے وہ قربانی کرے، وہ گوشت کھانے کے لیے نہیں، وہ صرف رب کی رضا کے لیے قربانی کرے تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور تم خریدو تو دیکھو کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، وہ لولا لنگڑا نہ ہو، وہ لاغر نہ ہو، وہ موٹا تازہ ہو، کانا بھی نہ ہو، سینگ بھی ان کا صحیح سلامت ہو، سینگ یعنی ہر چیز کے حوالے سے وہ تندرست ہو، تو اس کی قربانی کرنا افضل ہے۔ ہاں اگر آپ خرید کے گھر لے کے آئے پھر کوئی کودنے کی وجہ سے وہ گر گیا، چوٹ آ گئی، یعنی سینگ ٹوٹ گیا یا کوئی ایسی چوٹ آ گئی وہ چلنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عیب ایسا عیب ہے کہ ان کے قیمت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قیمت کم ہوتی ہے تو وہ جانور بھی قابل قبول نہیں۔ لہٰذا اپنے جانوروں کو صحیح سالم تندرست بناؤ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، کہ اپنی جانور کی خود دیکھ بھال، ان کو پانی، ان کو چارہ دے دو، یعنی ان کی خود جو بندہ پرورش کرے گا تو خود ثواب زیادہ پائے گا، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو تکبیر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے تکبیر دیتا ہے نا تو اللہ رب العزت کو وہ بہت بڑی چیز پسند ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کر رہا ہو ان کا ہونا بھی لازمی ہے، ایسا نہ ہو خود وہ کراچی بیٹھا ہے اور حکم کر رہا ہے کہ بھائی بس وہ ذبح کر دو، لیکن ان کا ہونا بھی لازمی ہے کہ وہ اس جانور کے اوپر وہ خود موجود ہو۔ میرے پیارے بھائیوں یہ سنتیں ہیں، باتیں، تو اس سے ظاہر سی بات ہے یہ کا خیال کیا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چھری کو جس سے آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، چھری تیز نہ کیا کرو۔ حضور نے فرمایا پہلے سے ہی آپ نے اپنا جو آلے ہیں وہ تیار رکھنے، آگے جلدی لیٹ بھی نہیں، وہ یعنی کہ جو ذبح کرنے والا ہو تو وہ جلدی اپنی چھری پھیرے تاکہ وہ ان کو تکلیف نہ ہو، جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، یعنی ان کے ہر اعضاء ان سے روح نکل جائے، پھر ان کے گوشت کو کاٹو، ہڈیوں کو توڑو اور وہ کھال اتارو۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی بس ذبح کر کے فوراً ان کو آپ کاٹنا شروع کر دو، ایسے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے ایک قطرہ خون کا نہیں گرتا زمین پر، رب میرے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو جانور جتنے آپ موٹے تازے لوگ ہیں نا، کل قیامت کے دن یہ پل صراط پر سواری بنے گی، آپ ان پر بیٹھ کر پل صراط پار کروائیں۔ تو میرے پیارے بھائی حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں تم جانور دو وہ موٹا بھی ہو، تازہ بھی ہو، فصیح بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے آقا کے صدقے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔